سنو آپ میری بات، اب آپ وہ بھی دکھاؤ پھر کہ ایک انسان کا اگر قتل ہوتا ہے نا پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ آپ اس کی آیت نمبر بتائیں ذرا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت میں کیا مسئلہ ہے۔ اس آیت کا آپ کو پتا ہوگا بہتر، میں نے تو آپ کو بولا، میں ابھی مطلب یہ کر رہا ہوں، مجھے ابھی ذہن سے نکل گیا نا آیت، یہ تو ہے نا سورہ بخاری، اس میں سورہ بقرہ میں ہے نا یہ۔ آپ کے ذہن سے یہ نکلے گی، مگر میں ابھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سورہ ہاں مائدہ آپ تو کی آپ آیت کو تو نمبر 32 جو ہے نا، آپ کا تو زیادہ وہ آپ جو یہودیوں کے لیے ہے، وہ بہتر آپ نے مسلمانوں کے لیے سمجھا نہیں ہوگا۔ ہے۔ قرآن میں بھائیا میرے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے نا، اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ آیت کو کھا جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا چلو دکھا لو آیت، جو میں نے بولا تو وہی دکھا لو۔ ہاں تو میں ابھی دکھاتا ہوں، آپ لوگ اس آیت کو آدھا دکھاتے ہو، پوری آیت ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ مسلمانوں پہ حکم ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو یہودی شریعت کی بات قرآن خود کر رہا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق کرے گا بغیر اس کی جان کا بدلہ لیا جائے گا یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے گی۔ اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہاں killing of one man is killing like killing the whole humanity جو ہے، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہودیوں کے لیے۔ مسلمانوں پہ یہ حکم یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں مسلمانوں پہ بھی یہی حکم ہے، ارے ٹھیک ہے؟ بھائی پھر کیوں؟ سمجھ گئے ہو؟ ہاں ہاں یہ کہا میں ہے آ کہ گیا جی سمجھ آ جس گیا۔ ایک آدمی جس نے، یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور بہت ہاں سے علماء سنو، اس کی تفسیر اسی طرح کرتے ہیں۔ ہاں سنو، اب میں اپنا اوپینین بتاؤں گا، بس پھر آپ کی آگے مرضی۔ میں اس پہ بولوں گا کہ دیکھو یہ قرآن ہم انسان پڑھتا ہے نا، قرآن انسان پڑھتا ہے تو قرآن سے انسان سیکھتا ہے کچھ۔ اب یہ قرآن میں خدا نے نازل کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس ٹائم پہ کی، کب کی، لیکن انسان جب یہ آیت پڑھتا ہے نا، انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اس ٹائم پہ کیا ہوا اور ہم کو اس سے سیکھ کر کے اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے۔ تو جب وہاں ان لوگوں کے لیے یہ نازل کیا گیا، اب انسان کو سیکھنا ہے نا اس چیز سے۔ آپ بولو گے کہ نہیں نہیں ان کے لیے کیا ہے تو ہم کو کیا اس کے ساتھ۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی نہیں نہیں اب نہیں۔ اچھا تو آپ کے والد صاحب کی تو شادی ہوئی ہے، جی تو کیا وہ والدہ کو آپ کی مار سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ مگر قرآن تو کہتا ہے کہ وہ مار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے والد آپ کی کہاں؟ والدہ کو، میں یہ نہیں کہتا، آپ کی والدہ میرے لیے بہت محترم ہے، ٹھیک ہے، میری ماں جیسی نہیں ہو، شکریہ شکریہ۔ مگر اگر وہ آپ کی والدہ کو ماریں تو اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ جی بالکل برا ہوگا، اور کیا۔ تو پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو مارو، کہاں کہاں لکھتے ٹھیک ہے؟ قرآن کہاں؟ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں یہ کہتا ہے کہ مارو، ٹھیک ہے؟ مرد آپ عورتوں پر دکھائیے۔ مسلط و حاکم ہے، اس لیے کہ خدا نے بعضوں کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں، تو تم ان کو پہلے زبان سے سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو ان کو سلوک کرو، اور پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو زد و کوب کرو۔ یہاں پہ زد و کوب کا مطلب جو ہے ضربو ہننا کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ مارو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہاں ہاں یہ ضربو ہننا، یہاں پہ اس کا مطلب ہے نہیں، اسٹرائک دم، کہ مارو۔ تو کیا اگر آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ ان کی کوئی بات ارے نہ مان رہی بھائی ہوں اور وہ ان کو ماریں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اب آپ بتاؤں گا آپ کو اس پہ نیوٹرل اوپینین اس کا۔ مجھے آپ اچھا بتاؤ نیوٹرل، کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نیوٹرل ہیں؟ ارے سنو نا آپ بات میری، میں اس بارے میں بول رہا ہوں، میں اپنا نہیں بول رہا ہوں، یعنی سنو اگر سنو آپ آپ کی ابھی۔ والدہ آپ کی والد کی بات نہ مانے تو آپ کے والد ان کو مار سکتے ہیں، قرآن یہ اجازت دے رہا ہے، تو آپ کو اعتراض ارے ہوگا یا نہیں؟ آپ سنو میری بات، اس میں لکھا ہے نا، پورا آپ پڑھو نا، پورا پڑھو نا، آپ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اس نے کہ اگر کوئی عورت ہے وہ مطلب غلط کام کرتی ہے، غلط چیزیں تو کرتی ہے، تب اس کو، اچھا، تب مرد کو پہلے یعنی اجازت ہے اگر کہ غلط کرتی ہے بولو۔ تو مارنے کی اجازت ہے، یہ آپ مان رہے ہیں بات؟ نہیں نہیں، میں نے بولا زبان سے پہلے سمجھاؤ، مارنے تک جو بات ہے نا، پھر خدا بولتا ہے کہ جو انسان چہرے پر کسی کو ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اس کو مطلب خدا اس کو بخشے گا نہیں۔ مطلب میں نے جو سنا، اب میں آپ بولیں گے کہاں ریفرنس ہے اس کا یہ وہ، میں یعنی اب آپ یہ اس پہ نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی والدہ آپ کے والد کے خلاف سرکشی کریں تو پہلے آپ کے والد انہیں زبان سے سمجھائیں گے، اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر ان کو وہ ماریں تو وہ بات غلط نہیں ہوگی؟ ارے بھائی اگر غلط ہے نا کوئی انسان، میں اپنا اس حساب سے تھوڑی بول سکتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ
اگر کوئی انسان غلط ہے نا، کوئی بیوی غلط ہے نا، اس کو ہسبینڈ سمجھا رہا ہے نہیں سمجھ رہی ہے، پھر اسلام اس بات کی اجازت ویسی نہیں دیتا ہے، لیکن یہ اس میں بول رہا ہے آیت میں کہ پہلے یہ سمجھاؤ. یہ ہو گیا ایٹ ٹاپ موسٹ، آپ سمجھو ایٹ ٹاپ لیول، آگے مطلب بہت آگے. یہ ہو گیا یعنی مطلب مارنے کی فار. اجازت تو ہے نا، آپ مان رہے ہیں نا؟ کس چیز کی؟ نہیں میں اس کے مطلب آپ دیکھیے کچھ چیزیں یعنی قرآن ٹاپ میں لیول پہ جا کے آپ بیوی کو مار سکتے ہیں، نہیں ٹاپ لیول پہ باٹم جا کر لیول پہ نہیں آپ نہیں مار ویسے سکتے. تھوڑی اگر میں آگے بول سے رہا ہوں بیوی بھی ویسے. پھینٹی لگانے والی ہو تو پھر ڈر جائیں، پھر نہ ماریں. ارے نہیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ جب آگے جا کر پھر تو اسلام میں ہے کہ جو عورت ہے نا وہ اپنے ریپسٹ کو مار بھی سکتی ہے. اچھا کہاں لکھا ہے یہ کہ ریپسٹ کو مار سکتی ہے؟ آپ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس میں صحیح مسلم کی تھی، میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھے یاد نہیں آ رہا، 1100 کچھ تھی. میں نے اب بس کل ہی پڑھی تھی اس آپ بارے کو میں، کچھ نے بھی یہ یاد کل ہی نہیں آئے پڑھا گا. تھا. مجھے اب ایگزیکٹ مجھے نہیں، کیونکہ یہ حدیث کی کتاب میں ہے نے مطلب ساری بہت صحیح زیادہ. مسلم پڑھی ہے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا. میں نے پوری صحیح مسلم پڑھی ہے، کہیں بھی نہیں لکھا آپ یہ کہ دیکھ لینا، عورت اپنے میں آپ کو ریپسٹ کو مار ریفرنس دے سکتی ہے. دوں گا، آپ کا نیکسٹ اسٹریم ہوگا نا میں اس مطلب ٹائم، بتاؤ کیونکہ ابھی. میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، نہیں لکھا. میں نے صحیح مسلم ساری پڑھی ہوئی ہے. میں آپ کو دکھاتا، اب میں یہاں مطلب ویسے ابھی دیکھ نہیں سکتا وہ ہوں میں تو، دکھاتا، لیکن میں آپ کو ریفرنس کوئی بھی نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، تو مجھے آپ نے اس بات کو گھما دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ ڈائیورٹ کر گئے ہو کہ آپ کے والد آپ کی والدہ کو اگر ماریں تو آپ پتہ ہے اسلام کے کہاں مطابق پہنچ ٹھیک ہے گئے. نا. ارے بھائی میں ہاں آیا پہلے تھا اس آپ کا کو جواب دے دو نا، سوری پھر سے. آگے جائیں گے. تو بتائیں نا کہ والدہ کو مار پڑنا اسلام کے مطابق ٹھیک ہے؟ نہیں اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. آپ کا بہنوئی بھی، آپ کی والدہ، آپ کی سسٹر میری سسٹر ہے، مگر کیا بہنوئی کو اجازت دیں گے کہ آپ کی بہن کو مارے؟ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا، صحیح نہیں ہے، اسلام بھی نہیں اجازت دیتا ہے اس کی. نہیں تو اسلام تو کہہ رہا ہے، میں نے تو آپ کو آیت دکھا دی ہے میرے بھائی، اس میں ضربہن لکھا ہوا ہے کہ مارو، تو آپ مان نہیں ہاں رہے ہو. ارے وہی کہہ رہا ہوں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اسلام بولتا ہے کہ اگر اسلام دے رہا حد ہے نا اجازت، آپ اجازت نہیں دے رہے میرے بھائی. آپ اسلام سے بڑے ہو، یہ شرک ہو رہا ہے یہاں پہ. آپ اللہ کے برابر بن رہے ہو جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام دیتا ہے ارے اجازت. آپ سنو نا بات، میں وہی کہہ رہا ہوں یار میں اسلام نے آپ میں کو کہہ رہا ہوں آیت کہ دکھائی ہے، آپ مان نہیں رہے. آپ اس قرآن شریف کی اچھا آیت پہ آپ چلو ایمان چلو نہیں رکھتے چلو، ہو. سنو سنو آپ مجھے سنو، بتاؤ، میں آپ بتاتا سورہ نساء کی ہوں، آیت اب نمبر ایک لائن میں 34 پہ آنسر ایمان دوں. رکھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں پورا. اس کا مطلب ہے آپ کی والدہ کو اگر مار پڑے تو ٹھیک ہوگا. نہیں میں نے کیا بولا آپ کو، میں نے بولا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اگر بات حد سے آگے بڑھ جائے تب انسان کو یہ چیز اسلام ادھیکار دیتا ہے. اچھا، یعنی تو میں بھی وہی بات کر رہا ہوں نا کہ جب بات حد سے آگے بڑھ جائے تو مارنے کی اجازت دیتا ہے. اور میں اب غلط بھی نہیں یہ بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس بارے میں زیادہ یہ نہیں کیا ہے، پڑھا بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. اب میں آپ کو ایسا نہیں بول سکتا ہوں، لیکن میں جہاں تک میرا اپنا اوپینین ہے، اسلام پھر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن یہ جو آیت دکھا رہے ہیں اس پہ میں بات کروں گا آپ سے، کوئی نہیں، اس پہ ہم یہ کریں گے نہیں تو ابھی بات کریں، اس آگے. کے اندر تو مارنے کی اجازت دی ہے. اب میں ایک وہی بات ہے کہہ کہ رہا ہوں نا آپ کو، یہاں پہ میں نے آپ اس کے مجھے بارے میں ایک زیادہ منٹ یہی نہیں کیا. یار، پھر مجھے پیارے میرے بھائی یہ بھی بتاؤ نا کہ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کب مارنا ہے کب نہیں مارنا؟ یعنی ارے حد سے ڈیسائیڈ بڑی ہوئی عورت کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کسی بندے کے لیے تو حد سے بڑا ہوا صرف یہ ہوتا ہے کہ عورت نے کھانا نہیں بنایا، تو حد سے بڑھ گئی، مارو. نہیں حد سے بڑھ ٹھیک ہے، گئی کوئی نہیں، یہ بندہ ہونا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیچے میں نے سوسائٹی ہے. تجھے میں نے تجھے میکے جانے سے منع کیا تھا، یہ میری حد ہے، جب تو اس حد سے بڑھے گی میں ماروں گا، وہ مارنے لگ جائے. ارے آپ سنو نا ٹھیک میری ہے، تو بات، یہ حد. یہاں پہ ڈیسائیڈ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ حد سے بڑا ہوا کس کو کہیں گے. یہ تو ٹوٹلی سبجیکٹو ہے، یہ بندے پہ چھوڑ دیا. کوئی بندہ پاگل ہوگا تو اس کی تو حد یہی ہوگی کہ عورت نے آگے سے گھور کے کیوں دیکھ لیا، وہ مارنے لگ جائے. ہاں سنو آپ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو ہے نا یہ والی آیت، اب آپ اس کے پیرلل لے کر چلو کہ جب طلاق ہوتا ہے نا میاں بیوی کے بیچ میں، تب اس میں 4 لوگ گواہ ہونے چاہیے، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی. آپ اب اس میں دیکھو نا کہ قرآن بولتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ سب سے ٹاپ ایٹ دی اینڈ یہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخر میں اس کا آپشن انسان لے سکتا ہے. آپ کو آئی میری بات سمجھ؟ اس کا آپشن انسان لے سکتا ہے مطلب اگر بات حد سے آگے بڑھ جائے. اسلام اس کو پریفر نہیں کرتا ہے، لیکن بولتا ہے کہ اگر بات نہیں کنٹرول میں آ رہی ہے تب انسان یہ لے سکتا ہے یہ اسٹیپ. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرد عورت کو مار سکتا ہے. ارے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو آیت ہے نا اسی کے پیرلل آپ لے کر چلو نا کہ یہ جو اس میں پیرلل میں یہ لکھ کیوں رہا ہے. لے کے چلوں؟ میں آیت کو لے کے چلوں گا نا. میں آپ کی پیرلل بات کو کیوں لے کے چلوں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں
کہ آپ کو بھائی سمجھنے میں مرد کو، آسانی ہوگی اور کیا. نہیں نہیں مجھے تو سمجھ پہلے ہی آ گئی، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ذرا غور سے اس پہ دھیان دیں کہ آپ کے والد اگر آپ کی والدہ کو ماریں تو آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمپل سی ارے بات ہے. اور آپ کے والد کو آپ کی والدہ کو مارنے کی اجازت ہے، آپ کے بہن بھائی کو آپ کی بہن کو مارنے کی اجازت ہے، آپ کو ارے اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ آپ بات میں اسٹیبلش اب ہو رہی ہے صرف. دیکھو میں آپ کو بتاؤں گا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اس آیت میں جو لکھا ہے میں نے اس کے بارے میں زیادہ، اس میں میرا ان ڈیپتھ نالج ان چیزوں کے نہیں بارے میں سامنے نہیں ہے. آیا تھا یار، اس کو پڑھ لو نا. آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا. بھائی وہ ابھی خود لٹرل قرآن میننگ ڈاٹ اس کام کا. کھول لو، اسلام 360 کھول لو یار، کیا ہو گیا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو اسی پہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب طلاق ہوتا ہے انسان کے ایٹ لاسٹ ہے کہ انسان کو پھر طلاق پہ جانا ہے، ورنہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. وہی بول رہا ہے اگر کوئی عورت نہیں مان رہی ہے پھر انسان کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ایٹ ٹاپ ہے. اسلام اس کو پسند نہیں اچھا کرتا ہے تو لیکن عورت کو اسلام اس کو کنٹرول آپشن کرنا دیتا ہے. اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگر نہیں مان رہی تو طلاق دے دو، چھوڑ دو، کیا مسئلہ ہے؟ مارنا کیوں وہی ہے؟ تو بول رہا ہوں نا، طلاق اچھی چیز تھوڑی ہے، آپ کو اچھی چیز لگے اچھا گی تو مطلب. مارنا اچھی چیز ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو مارنا ارے اچھی چیز کہاں ہے؟ ہے، ارے بھائی کہاں ہے، میں نے تھوڑی بولا تو اسلام اس یار کی پھر اجازت دیتا ہے، بولا مارنا اور ایٹ ٹاپ طلاق ہے اس. دونوں قرآن میں ہے تو قرآن ہی اچھی چیز نہ ہوا نا. ارے قرآن طلاق اسلام، اچھا آپ کو کوئی آپ کی بیوی مارتی ہے آپ کو یا کچھ بھی کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ تھوڑی رہنا چاہو گے، تو آپ تو بولو گے نا مجھے طلاق دے دو ایسے. تو آپ تو بولو گے نا ہاں، تو اسلام تو اجازت اس چیز کی دے رہا ہے آپ کو. یعنی آپ، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. آپ کہہ رہے ہو کہ اگر میری بیوی مجھے مارتی ہے تو میں اس سے طلاق لینا چاہوں گا؟ نہیں میں ایگزامپل بول رہا ہوں آپ کو، تو میں آپ کا بول رہا ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کی بات کروں گا، اچھا آپ چلے، اگر نہیں میری بیوی کسی. مجھے مارتی ہے تو میں اس کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہوں گا؟ کیوں نہیں آپ اگر آپ کو نہیں ہو، آپ ٹھیک ریلیشن شپ میں نہیں ہو، آپ کیا کرو گے؟ آپ تو بولو گے نا نہیں میں نہیں رہ سکتا ہوں، میری ہیلتھ پھر خراب مجھے ہوگی. یہ بتائیں کہ جس بیوی کو مار پڑ رہی ہے قرآن کے مطابق، وہ طلاق مانگ سکتی ہے؟ بالکل مانگ سکتی ہے. اچھا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ طلاق ٹھیک ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہوگی. اچھا تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس عورت کو طلاق لینی چاہیے جس کا خامن اسے مارتا ہے؟ بالکل. اچھا تو پھر یہ بات ہے کہ پھر اس کو طلاق ہی دے دینا، آپ اس کو مارنے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ارے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کیا آپ کو، خیال ہے؟ اس چیز کے بارے میں آپ کو وہی نہیں آئی نا آپ کو بات سمجھ. میں تو آپ کو بول رہا ہوں کہ وہ لے سکتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ صلاح مشورہ کر کے پھر اس کے بعد وہ اس کنکلوژن تو پہ طلاق آئے کون کہ دیتا ہے ویسے؟ کیا طلاق کون دے سکتا ہے؟ ارے دونوں، کوئی بھی وائف ہسبینڈ کوئی بھی دے سکتے ہیں. وائف طلاق دے سکتی ہے؟ کہاں لکھا ہے طلاق وائف دے سکتی ہے؟ بھائی اس میں کیا مطلب، کہاں لکھا ہے طلاق دے سکتی؟ کیوں نہیں دے سکتی؟ آپ کیا بیوی طلاق دے سکتی ہے؟ کیوں نہیں دے سکتی؟ کیسے دیتی ہے بیوی طلاق؟ طلاق کیا کہ طلاق دے دیتی ہے؟ ارے میں قرآن کے حساب سے تھوڑی بول رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کا مشورہ ہو پھر اس کے بعد ہو جائے. جو اگر نہیں ہو رہا ہے ہسبینڈ بھی دے بیوی بھی دے، دو ایک طرف سے تھوڑی ہوگا، بیوی دو کیسے؟ طرف سے. اسلام میں طلاق دینے کی بیوی کو اجازت کدھر ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ارے بیوی کو اسلام میں اجازت ہے، مطلب آپ دیکھو نا طلاق تو ہو گیا ایٹ دی کہاں اینڈ ہے، ٹاپ ہے کیسے ہے؟ اس کا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہے طلاق دینے کی بیوی کو اجازت. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، دیکھو آپ نے یہ بات کہاں سے کہاں ڈائیورٹ کر لی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. بیوی کو اسلام میں کدھر ہے؟ میں آپ کو اس بارے میں کدھر لکھا بتاؤں ہے؟ گا. دیکھو میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا، میرا ہے ہی نہیں. مجھے ان باتوں میں آپ نے بتا دیا یہ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. میں نے آپ کو سمپل بولا سولر سسٹم میں وہ سن اور وہ اس کا. اب آپ نے اس بارے میں لے کر آگے بات. یار آپ اب بھاگو نا وہ بات سے. میں نے آپ سے اجازت لے کے آپ سے پوچھا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، وہ بات ہم ختم کر چکے ہیں. اچھا میں چلو آپ سے ٹھیک صرف ہے. اب یہ پوچھ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ اسلام میں عورت کو طلاق دینے کی اجازت کہاں پہ لکھا ہے؟ بولا ہے نا، مطلب کہ آخر میں اینڈ آپشن ہے طلاق کا. تو جب بیوی نہیں چاہتی ہے رہنا تو آپ ہسبینڈ کی دے دے. والدہ آپ کے والد کو طلاق دے سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں نا یار. والدہ والد کو طلاق دے سکتی ہیں؟ والدہ والد کو طلاق دے سکتی ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ ارے کہاں لکھا لکھا ہے کیا اسلام میں؟ کدھر لکھا ہے؟ کون سا مولوی ہے جس نے فتویٰ دیا کہ آپ کی والدہ آپ کے والد کو طلاق دے سکتی ہے؟
ارے آپ کو مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. آپ اسلام میں تو ہے نا آخر میں انسان اگر بات حد سے آگے بڑھ جائے 4 لوگ آئیں گے, صلاح مشورہ ہوگا, نہیں بن رہی ہے, دے دو دونوں طرف سے طلاق, کیا مسئلہ کہاں ہے؟ پہ لکھا ہے؟ او یار میں آپ سے یہ پوچھ ہی نہیں رہا, میں پوچھ رہا ہوں کہ عورت کو اسلام میں طلاق دینے کا حق کہاں لکھا ہے, بتائیں. طلاق دینے کا میں نے جب پڑھا ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں, مجھے آپ کہاں پوچھ رہے ہیں ان چیزوں. ہاں نا, تو بھائی پھر آپ ایسے ہی جتنی اپنے کی پاس سے شادی باتیں نہیں نہ ہے. گھڑو. اسلام کے نہیں نہیں میں مطابق تو عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب نکاح نامے میں لوگ طلاق کا حق لکھواتے ہیں نا, تو مولویوں نے اس کے خلاف بھی فتوے دیے ہیں کہ نہیں دے سکتے عورت کو طلاق کا حق. خلا جو پاکستان میں عدالتیں جو خلا کے اندر طلاق دے دیتی ہیں نا عورت کو, وہ بھی اس کے خلاف بھی فتوے ہیں. ہندوستان میں جو عورت کورٹ سے جا کے طلاق لے لیتی ہے نا, اس کے خلاف بھی فتوے ہیں کہ ارے مسلمان عورت بھائی جس نے انڈین کورٹ سے جا کے طلاق لے لی, وہ عورت جو ہے وہ اصل میں اسی بندے کے نکاح میں, اور کوئی شخص اس سے شادی نہ کرے. یہ باتیں ساری دنیا جانتی ہے. آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہو یار, آپ ہاں ہاں بالکل سنو نا, معصوم آدمی اب ہیں میں میرے آپ کو بھائی. اس پہ بتاؤں اپنا ٹھیک ہے, اپنا اچھا. بتاؤں اب میں آپ کو اس یہ پہ. مشکات کی حدیث نمبر ہے جی. عمر reported the prophet saying a man will not be asked about why he beat his wife. ٹھیک ہے, کہ ایک آدمی سے کوئی بھی یہ نہیں پوچھ سکتا, ایک آدمی سے یہ پوچھنا کہ تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا حرام ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی نہیں ارے پوچھ سکتا اس نے کیوں مارا, ارے یہ پوچھ ہی نہیں سکتا کوئی. ارے بھائی یہ کون سی آپ نے حدیث نکالی, اناتھینٹک حدیث. مشکات کی حدیث نکال لیا بھائی. مشکات بھی صحیح حدیث کا مجموعہ ہے. نبی صلی اللہ مشکات علیہ کے وسلم اندر اپنی ستہ کی صحیح حدیث نکال کے کی جاتی. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کرتے تھے, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, وہ واہ واہ کیا ایسی بات بات ہے. تھوڑی کریں گے. یہ تو کامن سینس ہی بات ہے. کوئی بھی راستے میں کچھ چین بریک ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, تو انسان تھوڑی مان سکتا ہے ان چیزوں کو. چلیں ٹھیک ہے یار, پھر صحیح ہے عماد, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, چلیے شکریہ, اوکے. ٹھیک ہے, پڑھ کے آنا اگلی بار میرے پاس آنا, وینسڈے کو آنا پڑھ کے. ٹھیک ہے, یہ پڑھ کے آنا سارا مارنے چلو والا, کون سا والا, یہ کیا بولتے ہیں, یہ کہ مار عورت سکتے والا, ہیں کہ یہ. نہیں. ٹھیک ہے, پڑھ کے آؤ گے, چلو 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 ٹھیک ہے, اگلے پڑھ ہفتے کے میں آنا. آتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو چلو چلو, اوکے, تھینک یو, اوکے. یہ آپ پڑھ کے آنا کہ اسلام میں بیوی کو مار سکتے ہیں کہ نہیں, اسلام میں بیوی کو مار چلو ٹھیک سکتے ہیں کہ نہیں, یا پوچھ کے آنا اپنی مسجد کے مولوی سے کہ چلو ٹھیک ہے, میرے لیکن ابا میں جی میری اب اماں اس کو میں مار اب سکتے ہیں, لاسٹ, اسلام حق دیتا ہے کہ لیکن نہیں. اس میں لاسٹ میں یہی بولوں گا, یہ مطلب بہت ایکسیپشنلی آگے کی آپ سوچ رہے ہیں, مطلب ایکسپشنلی نہیں ہے بہت چندہ, یہ بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. یہ تو لوگوں کا ذہنیت صحیح ہی ہے, خراب ہے نا, آپ کیا کر سکتے ہیں. ہاں تو قرآن نے خراب کی ہے نا لوگوں کی ذہنیت, کہ مارتے ہیں ارے بیویوں کو. بھائی قرآن تو ہدایت دیتا ہے, لوگوں کا اب ہاں تو نظریہ کیا کیا ہے, ہدایت لوگ یہی تو کیسے. دی ہے قرآن نے کہ بیوی کو پھینٹی لگاؤ دبا کے, کہ اس کی ذرا ارے منجی بھائی ٹھوکو صحیح ایسا طرح. تھوڑی ہوتا ہے, اور تم کو تو پراپرٹی میں بھی ایسا ہی حق ہو ملا رہا ہے, ہے. پراپرٹی میں حق دے کے پھینٹی لگا کے پراپرٹی چھین لیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, ہاں ارے بھائی صحیح وہ ہے, لوگوں پہ چلیں ہے نا, ٹھیک ہے. لوگ گڑبڑ ہیں لوگوں میں. چلو کوئی نہیں. قرآن میں بھی گڑبڑ ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, اوکے, بائے بائے. یہ حال ہے بھائی, یہ ننھے منھے بچے, ان کو پتا کچھ ہوتا نہیں ہے. جو مارنے والی بات ہے نا, کسی کو بھی کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نہیں اگر ہونی چاہیے بھائی مرد جان. کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک جانور کی طرح ڈنڈوں سے مار مار کے عورت کو سدھائے, نہیں اتنا تو مجھے نہیں, بتائیں ڈنڈوں کہ والا صاحب. مجھے آپ پاکستان میں اپنے ایمان سے بتانا کہ زیادہ بیویاں بگڑی ہوتی ہیں کہ شوہر بگڑے ہوتے ہیں. بھجن میں اپنا کیمرہ آف کر رہا ہوں, لگتا ہے میری وجہ سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے. تو چلیں آپ مجھے جی, بتائیں آپ نے کہ سوال پوچھا زیادہ کہ بیویاں عورتیں بگڑی بگڑی ہوئی ہیں. ہوتی ہیں یا خاوند زیادہ بگڑے ہوتے ہیں. بھجن خاوند زیادہ بگڑے ہوتے ہیں, بیویاں بیچاریوں نے کیا بگڑنا ہے, ان کا تو یہ بگڑنا زیادہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی روٹی سڑ گئی تو کوئی پانی کا گلاس کم آ گیا, اس پہ کیا کسی کو کیا کہنا. ہاں تو پھر مجھے مرد ہی بتائیں بگڑے کہ ہوتے جو ہیں, زیادہ مجھے پتا ہے بگڑا بات. ہے اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جو کم بگڑا اس کو مارے. ہاں وہ بھجن وہ پاکستان کے لیے معاملہ نہیں نا تھا, وہ تو اربوں. اچھا ابھی دیکھیں میں آپ کو وہی نہیں تو بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. اربوں سے زیادہ بگڑا دنیا میں کون ہے؟ اربوں سے اس وقت بھجن, اس وقت بھی بگڑا ہوا نہیں تھا, تو ابھی بھی نہیں نہیں تھا. پہلے بھی میرا وہ اصل اتنے میں ہی آنے بگڑے کا, تھے, پہلے بھی بڑے بگڑے تھے. تب وہ زیادہ بگڑے ہوں گے شاید. ہاں جی, وہ بھجن ابھی بھی بڑے بگڑے میں ہیں. ابھی دیکھیں ہم ہاں ان تو کا وہ حساب تو نہیں بات ہے لگا نا, سکتے. مگر یہ دیکھیں یہ بات جی سبجیکٹو ہے نا. جی جی بھجن, دیکھیے میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا, وہ کسی ٹائم اپنا سوری وائس میں لیگ آ رہا مارنے ہے تو مجھے لگے سمجھ گا نہیں آتی کوئی آپ بیوی خاموش کو. ہیں یا بات کر رہے ہیں. میں صرف آپ سے اتنی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو
पाकिस्तान में जो मुआशरा है वो तो कुरान की इस आयत पर भी अमल नहीं करता। अगर इस पे में अमल करता होता तो हमारे 99% जो झगड़े हैं वो वहाँ पर होते ही ना। वो किसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहा। तो हम उनके मुआशरे की कैसे हम उनकी मिसाल ले लेंगे? क्योंकि वो चक्कर ये है कि उन्होंने तो बस उनको इसमें इजाज़त नज़र आ रही है, लिमिट नज़र नहीं आ रही। और ये है कि देखें, ये जो विली-निली मारना है, ख्वाह मर्द औरत को मारे या औरत मर्द को मारे, ये दोनों तरीके से गलत है। मैं भाईजान असल में ना, ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा-सा उस आयत का देना था। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आपकी बात का बस जवाब दे रहा हूँ। हकीम जी हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। हकीम जी अगर आप सुन रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप हमारे दोस्तों में से हैं और आप जो नजरिया रिप्रेजेंट करते हैं वो और भी लोग करते हैं। तो जब मैं कभी टारगेट करूंगा तो मैं उस आइडिया को टारगेट कर रहा हूँ, आपको नहीं टारगेट करता। तो वो जो अगेन सूरह निसा की स्टैंडर्ड अलमशहूर जमाना जो आयत है 34 वाली, जिसके अंदर वज़्रिबूहुन्ना लिखा हुआ है, तो इस एक बात याद रखें कि वो ये अल्फाज ये नहीं है, इनका ये मतलब नहीं है कि मार सकते हो। ये एक इम्पेरेटिव है। वज़्रिबूहुन्ना का मतलब है और मारो, और तुम मारो। अच्छा, ये जो एक स्टैंडर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आप जिसको हर दफा करते हैं, हमने इसको एक दफा बहुत ही डिटेल में एड्रेस किया था। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसे दोबारा चीजें हमारी गुफ्तगू में आती हैं। वो गुलामी का कॉन्टेक्स्ट हो, लॉन्डी का कॉन्टेक्स्ट हो, या वो ख्वातीन को, बीवी को मारने का कॉन्टेक्स्ट हो, तो उसमें ये अक्सर डिफेंस दिया जाता है कि भाई ये आपको इजाजत दी गई है, ये नहीं कहा गया कि ऐसा करो। तो हम बहरहाल ये सवाल उठाते हैं कि आपको ऐसी इजाजत ही क्यों दी गई है? ये भी तो आयत अगर आ जाती कि भाई आप यानी लम तजरिबूहुन्ना, यानी आप नेवर हिट देम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आपकी कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, जस्ट मूव ऑन, ठीक है। अब ये हम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि जो अगर ये आयत और हद आ जाती जिसमें लिखा रहता कि नेवर एवर अटेम्प्ट टू हिट अ वुमन, अगर ये आ जाती तो ये लोगों ने इस पर अमल करना शुरू कर देते। इसी तरीके से अगर ये आयत आ जाती कि गुलामी एक इंतहाई इंसानियत सोज और कभी अमल है और इसको कंडेम किया जाता है, और आइंदा कभी कोई जो गुलामी या इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा उसकी सजा ये होगी। औरत पे हाथ उठाना एक इंतहाई कंडेमनेबल अमल है। आइंदा कोई औरत पर हाथ उठाने का सोचेगा भी या करेगा तो उस पर कोई सजा दी जाएगी। अगर ऐसी कोई आयत आ जाती और फिर एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान आ जाता, चाहे वो सदियों पर मुहित होता। लेकिन चूंकि कुरान का क्लेम ये है कि वो एक मुकम्मल मैसेज है, वही का सिलसिला खुदा की तरफ से अहकामात देने का और गाइडलाइन देने का सिलसिला खत्म हो जाना है, तो वो गाइडलाइन तो असल ओरिजिनल ही होनी चाहिए थी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान स्टेप वाइज आ जाता। आप ये कह रहे हैं कि गाइडलाइन भी स्टेप वाइज है, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये आप ही का आपका प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अगर गांधी साहब भी ऐसी बात करते हैं कि अगर उस वक्त ऐसी कोई आयत आ जाती जो गुलामी को बिल्कुल बैन ही कर देती, तो वो चूंकि आपकी इकोनॉमी का बड़ा एक कलीदी हिस्सा था तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर देना था। तो फिर हम यही कहते हैं कि गॉड एक बिल्कुल एक पॉलिटिकली करेक्ट किस्म की स्ट्रेटजी खेल रहा है और डर रहा है जमीन पर लोगों से सच बोलने से। जो सच है वो गॉड से बोला नहीं जा रहा। हम ये कह रहे हैं भी सच बोल देते, इम्प्लीमेंटेशन प्लान चाहे सदियों पर मुहित होता। तो ये इस रीजनिंग में फ्लॉ है, हम बारहा इसको कर चुके हैं एड्रेस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।